Bismillahirrahmanirrahim. Honorable subscribers throughout the world, my friends, followers, Hazreen و Samain و Nazreen, Assalamu alaikum. I am Abdul Mannan speaking to you again from Kasre Darwish, Islamabad. How are you? उम्मीद है आप तमाम अहबाब बखैरियत होंगे। इन दिनों ईद उल अज़हा और हज के दिन हैं, अच्छा महसूस होता है कि हज के तासुरात जो बयान करने शुरू किए थे उन्हीं को थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ाया जाए और जो भी सुने, जो भी उस पर गौर करे, अपने लिए भी दुआ करे कि अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमाए, अपना घर देखना नसीब फरमाए और मेरे लिए भी दुआएं करें। पार्ट 3 आज थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। गुज़श्ता नशिस्त में मैंने ये बताया था कि किस तरह मेरी वाइफ जो थी, जब तकरीबन मक्का मुअज़्ज़मा में 3 हफ्ते गुजर चुके थे तो उनकी तबीयत किस तरह ख़राब होनी शुरू हुई और आखिरकार उनकी जो है वफ़ात हो गई। यहाँ तक हम पहुँचे थे और जब हम फिर वापस आ गए रात को, जब हम होटल में वापस पहुँच रहे थे, तहज्जुद की अज़ान हो रही थी। उसके बाद चंद लोगों के फौरी तौर पे फ़ोन आए और थोड़े वक्फे के बाद आयशा और जुल्करनैन मेरे दामाद भी होटल में वापस आ गए। उन्होंने बताया कि मैयत जो है वो सरकारी तौर पे उनके पास है, वो इंतज़ामात कर रहे हैं। उन्होंने पूछा है कि अगर आप चाहें तो इसको पाकिस्तान ले जाना या किसी और जगह मैयत को ले जाना चाहें तो उसको फ्रीज़ किया जा सकता है, लेकिन मेरी भी राय थी और उनकी भी। उन्होंने कहा कि नहीं, इससे बड़ी एक मुसलमान के लिए सादत क्या है कि अल्लाह के घर में मदफून हो। फिर बताया गया कि मेरी अहलिया ताहिरा सिद्दीक़ा, जिसका पहला नाम था, बाद में ताहिरा मन्नान हुई, खाना काबा के इमाम जो हैं, आपको पता सऊदी अरब में एक उसूल है, ख़ास तौर पे मक्का मुकर्रमा में और मदीना मुनव्वरा में हर नमाज के बाद जो हुज्जाज कराम हज के लिए आते हैं या उम्रा के लिए आते हैं, उनके जनाजे कराए जाते हैं और पूरी दुनिया लाइव वो देख रही होती है, टीवी पे भी और सब कुछ। उन्होंने कहा कि जगह आपकी मुकर्रर है, जगह बता दी गई, आप दिन को 11 बजे तक खाना काबा में पहुंच जाएंगे, फिर नमाज के बाद जनाजा होगा। हम बर वक्त पहुंच गए और नमाज ज़ोहर के बाद इमाम काबा ने जनाजा करा दिया और फिर मैयत को जो हुज्जाज कराम का कब्रिस्तान था उस तरफ जाना था। वहाँ क्योंकि ख़वातीन भी जनाजा पढ़ती हैं, यहाँ तो ख़वातीन सिर्फ सिवाय ग़ुलामी और नौकरानियाँ बनने के और उनको कोई हक दिया ही नहीं जाता। मेरे दामाद और बेटी और वो जो हमारा ग्रुप था 100-150 पाकिस्तान से जो हम आए थे, सब लोगों ने जनाजा पढ़ा। अलबत्ता मेरे लिए क्योंकि ऊंची नीची जगह काफ़ी मुश्किल थी, तो उनमें से एक बुज़ुर्ग जो थे वो मुझे होटल तक पहुंचा गए। मामला ख़त्म हो गया और ये भी बताया गया कि कब्रिस्तान सिर्फ सुबह 1-2 घंटे के लिए खुलता है। जो जाना चाहे, 2-3 मरतबा उसके बाद गए थे। फिर
اور بہت سی باتیں اب یہاں سمجھ آئی جن پہ میں نے غور و فکر کیا۔ پہلی بات تو یہی جو میں نے پچھلی نشست میں بتائی تھی کہ میری اہلیہ نے کہا کہ میں نے کسی بزرگ کی آواز سنی کہ عبد المنان آپ کو حج کا بلاوا آیا ہے۔ تو میں اس وقت بھی سوچ رہا تھا کہ اگر حج کا بلاوا آیا ہی ہے تو یہ سب کو کیوں نہیں آیا، میری وائف کو کیوں نہیں آیا؟ یہ بات بھی کھل گئی کہ وہ واقعی صرف مجھے ہی بلاوا آیا تھا، اس کا حج تو قدرت نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا۔ پھر ایک بات اور ہوئی کہ وہ ایک دعا کرتی ہوتی تھی کہ یا اللہ مجھے قبر میں بھی اچھا ہمسایہ نصیب فرمانا۔ جب اس کی میت قبر میں ڈالی گئی، آپ کو پتا وہاں ایک سسٹم ہے کہ ایک ایک قبر میں وہ لاشیں ڈالتے جاتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر ان کو صاف کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، پھر نئے سرے سے انہی جگہوں پہ نئی لاشیں نئی میتیں چلتی۔ جب میری وائف کو وہاں دفنا رہے تھے، ایک بنگالیوں کا 3-4 ماہ کا بچہ تھا، معصوم بچہ تھا، اس کو بھی ساتھ دفنا دیا۔ یہ دعا بھی پوری ہو گئی۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وہاں میرا سب سے زیادہ فیوریٹ چینل مکہ معظمہ میں وہ تھا جو مختلف قسم کے امام کرام وغیرہ جو خطبے ارشاد فرماتے تھے، ان کے اردو ترجمے کے ساتھ وہ سنایا جاتا تھا 24 گھنٹے۔ میں سنتا تھا جتنا بھی مجھے موقع ملتا۔ 2 بڑی اہم باتیں انہی دنوں میں نے سنی۔ ایک بات تو یہ کہ اگر کوئی شخص حج کے طلب میں نکلا اور فوت ہو گیا آتے جاتے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ آئندہ جب حج کا وقت آئے گا تو تم نے اس کی جگہ حج کرنا ہے، طواف کرنا ہے، سب کچھ، اور اس شخص کو قیامت تک ایک قبول حج کا ثواب ہر سال ملتا رہے گا۔ ایک قبول حج، ہم 15 مرتبہ بھی چلے جائیں، ہمیں کسی کو نہیں پتا، کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ پتا چلے کہ میں گیا یا کوئی کون گیا تو کیا اس کا حج قبول بھی ہوا کہ نہیں، یہ تو اللہ جانتا نا۔ لیکن ان کا حج، اس طرح کے لوگوں کا حج قبول ہی قبول تھا، اللہ خود فرما رہا ہے۔ دوسری حدیث میں یہ بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ زمین ناپو، جہاں سے یہ شخص چلا اور جہاں آ کے فوت ہوا اتنی زمین اس کو جنت میں دے دو۔ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ سعادت، خوشبختی، خوش قسمتی۔ اور پھر اس کے بعد اور بہت سی باتیں تھیں۔ ہم نے قبول کر لیا کہ اللہ کی یہ رضا تھی، اور سب سے بڑی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ مدینہ شریف جانے سے پہلے کچھ دنوں کے بعد اب ہم نے جانا ہی تھا، کچھ اور بڑی اہم باتیں جو مکہ معظمہ میں نے آبزرو کی۔ ایک تو یہ دیکھا، پتہ چلا کہ مکہ مدینہ میں ہمارے جو مقدس مقامات ہیں، وہاں یہ جو غیر مسلم کفار وغیرہ ان کو نہیں آنے دیا جاتا۔ مکہ معظمہ میں جتنے بھی یہ صفائی ستھرائی والے، صفائی کا کام کرنے والے جو بھی تھے، یہ ٹوٹل بنگالیوں کے ہاتھ میں تھا۔ مسلمان تھے، کماتے بھی بہت تھے، لیکن یہ ہے کہ اللہ نے وہ سعادت ان کو نصیب فرمائی۔ ہمارے ہوٹل میں جو بھی بنگالی آتا، میں اس سے تھوڑی سی بات کرتا، ایک بات کھل کے سامنے آئی کہ وہ میں کہتا نا میں پاکستانی ہوں، وہ ٹوٹی پھوٹی اردو میں بول رہی ہے کہ پاکستانی بہت گندے ہیں، یعنی کہ پاکستانیوں کے خلاف اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود ان نسل در نسل ان کے ذہنوں کو پاکستانیوں کے خلاف کیا جاتا رہا۔
ایک بات تو یہ ہوئی اور جس کا مجھے افسوس ہی ہوا، اور کیا ہو سکتا تھا، اور اس طرح کی بڑی بہت سی باتیں تھیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ سر دست ہم آہستہ آہستہ اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے، اور انشاءاللہ آئندہ نشست میں اور موضوعات بھی چلائیں گے ساتھ ساتھ۔ عید الاضحیٰ ہے اور بہت کچھ ہے، لیکن آپ سب نے دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں، اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی دعائیں کرنی ہیں، اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائبرز ان میں اضافہ کریں، اور جو ویو دے رہے ہیں آپ لوگ، تو آپ لوگ اپنی جگہ اور نام ضرور ظاہر کریں، تاکہ جن تک یہ پیغام نہیں پہنچ رہا ان کو بھی ہم ساتھ ملا کے آگے بڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ والسلام۔ انت مولانا ونصرنا علی القوم الکافرین، انت مولانا ونصرنا علی القوم الظالمین، انت مولانا ونصرنا علی القوم الفاسقین۔ الہ العالمین ان تمام بدخصلت لوگوں سے ہمیں تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ والسلام۔